الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خیرکم قبیلا وخیرکم بیتا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ خوش قسمتی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے چند لمحات، شب و روز کی کچھ ساعات، حیات کے چند اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں، جس سے ہمارے دل و دماغ معمور و شاداب ہو جائیں۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ پچھلے ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ ہوتا ہے۔ آج مختصر وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور ان کے آباء و اجداد کے چند اوصاف کا ذکر کروں گا، مگر میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ کہاں سے شروع کروں۔ اگر نام محمد پہ بولنا شروع کروں تو گھنٹہ گزر جائے اور پھر یہ موضوع رہ جائے گا۔ علامہ مرحوم ندیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیرت کو بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے اور جبریل امین کی زبان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور ابو بکر صدیق کا دل چاہیے اس کو سننے کے لیے۔ میں جب نبی کی سیرت کا ذکر چھیڑتا ہوں تو حیران و ششدر رہ جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے گزروں، کیا چھوڑوں اور کیا بیان کروں، کیونکہ وہ تو حسن کے پیکر ہیں، منبع ہیں، مأوا ہیں، ملجا ہیں، محور ہیں، مرکز ہیں، سراپا ہیں۔ وہ تو حسن کے قائد ہیں، رہبر ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، سردار ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں۔ میں جب نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں تو سوچوں کی موجوں میں ہی مستغرق ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پنکھڑیوں کو سونگھتا ہوں تو معنبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے آسمان کے تاروں کی چمک اور دمک دیکھتا ہوں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ اس نبی کی سیرت کی ابتدا میں کہاں سے کروں؟ نبی نے خود فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وہ نبی جو زمین و زمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو مکین و مکان سے پہلے ہے، وہ نبی جو دھرتی و آسمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو حور و غلمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو ہر کہکشاں سے پہلے ہے، وہ نبی سارے جہاں سے پہلے ہے۔ یہ صرف تخیل کی شاعری یا خطابت کی ساحری نہیں ہے، بلکہ جب میں عالم ارواح میں پہنچا تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اسی نبی کے چرچے نظر آئے۔ ہاں عالم ارواح میں ایک خاص جلسہ ہوا جس کے سامعین انبیاء اور خطیب خود خدا اور موضوع شان مصطفیٰ۔ میں جب عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا تو دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر اسی نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آئے۔ میں جب دنیا میں آیا تو میرے کان میں اذان پڑی گئی تو اذان میں اسی نبی کا نام نظر آیا۔ میں مکتب چلا گیا، مکتب میں مجھے کلمہ سکھایا گیا، کلمے میں اسی نبی کا نام نظر آیا۔ میں اذان دوں تو اسی نبی کا نام،
میں تکبیر پڑھوں تو اسی نبی کا نام، میں نماز پڑھوں تو نماز کے تشہد میں اسی نبی کا درود نظر آتا ہے، میں سلام کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو دعا میں اسی نبی کا وسیلہ نظر آتا ہے، میں کوئی عبادت کروں تو ذکر اس نبی کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس نبی کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس نبی کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس نبی کا ہے، میں توریت کھولوں تو اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کھولوں تو اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، میں زبور کھولوں تو اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، میں قرآن پڑھوں تو اسی نبی کا نام چمکتا ہوا نظر آتا ہے، میں بیت اللہ چلا جاؤں، بیت اللہ میں اسی نبی کے نام کے ڈنکے بجتے نظر آئے، میں بیت المقدس چلا جاؤں تو بیت المقدس میں اسی نبی کی عظمت ٹپکتی ہوئی نظر آئے، میں مسجد نبوی چلا جاؤں تو مسجد نبوی میں اسی نبی کے روضے پہ خدا کی رحمت برستی ہوئی نظر آئے، میں مر جاؤں تو جنازے میں اسی نبی کا درود نظر آتا ہے، میں قبر میں چلا جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، میں میدان حشر میں پہنچ جاؤں تو لواء الحمد پر اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، میں حوض کوثر پہ چلا جاؤں تو حوض کوثر کے پیالوں پر اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، میں پل صراط پہ چڑھ جاؤں تو پل صراط پر اسی نبی کی شفاعت برستی ہوئی نظر آتی ہے، میں در جنت پہ پہنچ جاؤں تو جنت کے ہر دروازے پر، ہر دریچے پر، ہر کھڑکی پر، ہر روشن دان پر اسی نبی کا نام روشن نظر آتا ہے، میں جنت میں چلا جاؤں تو جنت کے در و دیواروں پر، جنت کے درختوں کی پتیوں پر، جنت کے پھولوں کی پنکھڑیوں پر، جنت کے ہیرے موتیوں پر، حور و غلمان کے سینوں پر یعنی پہنے ہوئے ان کے ہاروں پر، فرشتوں کی جبینوں پر، عرش کے پایوں پر اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، غرض تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک جہاں جہاں تک دیکھوں ایک طرف مجھے ذکر خدا نظر آتا ہے، دوسری طرف مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے، ایک طرف جو ہے نام خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف نام مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، عبد المطلب نے کہا تھا اور پھر حسان نے بھی کہا، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ عبد المطلب نے کہا، اللہ نے میرے پوتے کی عزت و توقیر کے لیے اپنے نام محمود سے محمد نام دیا، اس معبود نے اپنے محبوب کو اپنے نام محمود سے ٹکڑا نکال کر محمد بنایا، محمد کا معبود عرش پر محمود ہے تو اسی محمود کا، اسی معبود کا محبوب فرش پر محمد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو پاندان بیان کرتا ہے کہ نور من نور اللہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح محمود میں حمد کا مادہ ہے ایسے ہی محمد میں حمد کا مادہ ہے۔ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ کلمے کی ترتیب پر ہے، کلمے میں پہلے خدا ہے پھر مصطفیٰ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، وہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی خدائی ہے تو اس کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مٹھے محمد میر کی مصطفائی ہے۔ اس کا ربوبیت کا تخت ہے، اس کا ختم نبوت کا تخت ہے، ربوبیت کے تخت پہ کوئی جا نہیں سکتا اور ختم نبوت کے تخت پہ قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا۔ تو یہ ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، اور ماں کی طرف سے محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کعب بن کلاب بن مرہ۔ ایک کلاب پہ آ کے نسب کا ملاپ ہو گیا،
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک ماہرین انساب کہتے ہیں علی الاتفاق نبی کا نسب نامہ صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب نامہ بیان کرتے تو معد بن عدنان تک بیان کرتے اور رک جاتے، اور پھر فرماتے کذب النسابون کہ نسب بیان کرنے والوں نے جو آگے بیان کیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ آیت پڑھتے وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ کہ قوم عاد اور قوم سمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد آئی ان کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فرماتے کذب النسابون نسب بیان کرنے والوں نے، نسب دان نے، ماہر انساب نے جھوٹ بولا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے سلسلہ نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچائے تو کیسا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بیان کیا جائے تو کیسا ہے؟ فرمایا میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر سوالیہ انداز میں فرمایا کہ اس کو یہ خبر کس نے دی؟ اس کے باوجود بڑے بڑے مورخین، ماہرین انساب اور سیرت نگاروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو آگے آدم علیہ السلام تک بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز عمل تھا کہ جب وہ نبی کی سیرت کو حدیث کے حوالے سے بیان کرتے تو نسب نامے کو معد بن عدنان تک لکھتے، لیکن جب وہ نبی کی سیرت کو تاریخ کے حوالے سے لکھتے تو نسب نامے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لکھتے۔ ابن سعد نے طبقات میں ابو یعقوب سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ارمیہ علیہ السلام کے کاتب ابن ناریہ نے جو معد بن عدنان کا نسب نامہ لکھا تھا وہ میرے پاس محفوظ ہے، کیونکہ معد بن عدنان کی پرورش بنی اسرائیل میں ہوئی تھی اور اس وقت بنی اسرائیل میں علماء موجود تھے، تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے معد بن عدنان کا نسب نامہ لکھ رکھا ہو۔ مگر ہمارے لیے ان ساری باتوں پہ یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے کہ کذب النسابون نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ کہا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ خطیب لوگ پھر کیوں بیان کرتے ہو؟ تو خطیبوں کی طرف سے تو میں پلہ جھاڑ دوں کہ خطیب کبھی عوام کو متاثر کرنے کے لیے کچی باتیں ڈال کر اپنا پکا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، لیکن بات صرف خطیب کی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مورخین، ماہرین انساب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابراہیم علیہ السلام تک نقل کیا ہے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جس نے بھی نبی کا نسب نامہ بیان کیا ہے، چاہے علامہ شبلی ہوں، چاہے رحمت للعالمین والے منصور پوری ہوں، چاہے رحیق مختوم والے مبارک پوری ہوں، چاہے جامعہ امدادیہ مراد آباد کے شیخ الحدیث مولانا جنہوں نے کتاب لکھی سیرت نبویہ مولانا اشجد ندوی ہوں، یا ان سے بڑے جو آئے، جس نے بھی نبی کا یہ نسب نامہ لکھا ہے، بیان کیا ہے، سب نے تاریخ سے لیا ہے، اور خاص کر انہوں نے طبقات سے لیا ہے۔ ابن سعد جو کہہ رہے ہیں کہ ابو یعقوب کے پاس وہ محفوظ تھا، ہو سکتا ہے ابن سعد نے وہاں سے لیا ہو جو بنی اسرائیل کا لکھا ہوا ہے، اور پھر طبری نے لکھا ہو، کسی نے بھی لکھا ہو، سب جو ہے یہ چاہے بڑے نام ہیں،
یہ بہت بڑے نام ہیں، اپنے پائے کے بہت بڑے مورخ تھے، لیکن محدثین کی اصطلاح میں چاہے ابن سعد ہوں یا طبری ہوں، محدثین کی اصطلاح میں اصول حدیث میں ان کا زیادہ وزن نہیں ہے۔ لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ جس نے بھی لکھا وہ نبی کی محبت میں لکھا، نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے لکھا۔ شیخ عبد الکریم ولی الندوی جامعہ عربیہ جودھپور کے شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نبی کی عظمت نہیں ہے کہ نبی کے نسب نامے کو آدم علیہ السلام تک بیان کیا جائے۔ اگر یہ عظمت کی چیز ہوتی تو یہ پھر جو ہے ہماری سندھی قوم کا نسب نامہ بھی آدم علیہ السلام تک موجود ہے، تو یہ کوئی عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ ہم حسن ظن یوں رکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی محبت میں لکھا ہے۔ تعجب تو آپ کو بھی ہو رہا ہوگا کہ امام بخاری جیسوں نے کیوں لکھا۔ اس کا ایک جواب میں دے دوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، گرچہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نسب نامہ نہیں لکھا ہے، انہوں نے 6 یا 7 پشتوں کا ذکر کیا ہے۔ معد بن عدنان سے آگے اسماعیل علیہ السلام تک سارا نسب نامہ نہیں بیان کیا، 6-7 نبی کے آباء اور اجداد کا ذکر کیا ہے۔ شاید ان پر تحقیق ہو کہ واقعتاً یہ نبی کے آباء و اجداد تھے، اور اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نسب نامہ لکھا ہے۔ نسب نامہ جو ماہرین انساب جو 30 یا 40 پشتیں بتاتے ہیں وہ امام بخاری نے نہیں لکھا ہے۔ جیسے آپ جو ہے سیرت کی کتابوں میں معد بن عدنان سے جو نسب نامہ دیکھتے ہیں کہ معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عیزی بن عبقر بن عبید بن عدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سعرو بن راعو بن عابر بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفقشاد بن شام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن آنوشہ اور بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ نسب نامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا ہے، اور جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، اس کو بیان کرنے سے اسلام کے احکام پہ کوئی زد نہیں پڑتی۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اگر بالکل کلی طور پہ آپ تاریخ کو نکار دیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں جو تاریخ کے حوالے سے جو ہے ہمارے پاس پہنچی ہیں، تو پھر ان کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ بات کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نسب نامہ معد بن عدنان تک ہے، اور اس کے آگے جو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو ہے، اگر غلط ہے تو ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تعلق عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ارادہ تھا جو ہے میں جو حدیث پڑھی تھی انا خیرکم قبیلا و خیرکم بیتن، نبی نے فرمایا میرا قبیلہ بھی سب سے بہتر ہے، میرا گھرانہ بھی سب سے بہتر ہے، تو میرا ارادہ تھا کہ نسب کے ساتھ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے چند اوصاف کا ذکر کروں گا، لیکن خدشہ ہے کہ لوگ اس کو زیادہ کلپ بڑی ہو گئی تو سن نہیں پائیں گے، اس لیے اگلی ملاقات تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے جو ہے اللہ کی رحمتوں کروڑوں رحمتیں ہوں اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آسمان کے تاروں اور ریت کے ذروں اور دریا کے قطروں سے بھی زیادہ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سلام اس پر جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، سلام اس پر جس کا نام تسکین دل و جاں ہے،
سلام اس پر جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، سلام اس پر جس کا تبسم گل کے مسکرانے میں، سلام اس پر جس کا فیض ہے سارے زمانے میں۔